کوئی دکان پر بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تو دنیا کے دھندوں میں لگا ہوا ہوں، معاف کیجیے، آپ نیک کام کر رہے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں، آپ نیکی کے راستے پر ہیں، میں تو اپنے دنیاوی کام میں لگا ہوں۔ دنیاوی کام نہیں ہے یہ، جس طرح نماز میں آ کر فرض پڑھنے کی جو فضیلت ہے اس سے بڑی فضیلت وہ اس شخص کی ہے جو بیٹھ کر وہاں دکان پر اپنا فرض ادا کر رہا ہے، روزی کمانا جو اس پر فرض کیا گیا، اور اس کی کوئی تحدید نہیں ہے کہ کتنا کمایا جائے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی دولت آپ شمار کیجیے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام ملیں گے کہ جن کے پیچھے جو چھوڑی اس دولت کا حساب لگایا جاتا ہے ملینوں میں۔ تو یہ تمام ضرورتیں ہمارے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وابستہ فرمائی، ان کا پورا کرنا بھی ضروری اور وہ بھی کار ثواب۔ مگر ہمیں حکم دیا گیا کہ یہی زندگی جو آپ کے سامنے ہے، اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جو آپ زندگی گزار رہے ہو، یہ عالم تو بہت چھوٹا عالم ہے، بہت چھوٹا عالم ہے، اور جو عالم مقصود ہے یہ عالم مقصود بھی نہیں، یہ تو چھوٹا سا عالم گزرگاہ ہے تمہارے لیے۔ جو تمہارا اصلی وطن ہے وہ آگے سامنے دار آخرت وہ آ رہا ہے، اور اسی کے لیے پھر ہمیں ترغیب دی گئی کہ ہم ہر وقت اسی میں لگے رہیں۔ تو جس طرح ہم عبادات کے ذریعے اس میں لگتے ہیں، اور جتنی عبادات نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر اللہ کے ذریعے ہم آگے بڑھتے رہیں گے تو ہمارا اس عالم سے رابطہ اور تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اور وہ جو اس عالم میں پہنچ چکے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اور تابعین اور صلحاء اور صادقین صالحین، تو ان سے ہمارا رابطہ رہے، ان کے حالات ہم پڑھیں، ہم انہیں پہچانیں کہ وہ کس رستے پر چل کر اس عالم میں پہنچے، اور اگر ہم نے ان کو پہچان کر کے جس رستے پر وہ چلے اس رستے کو اپنانے کی کوشش کی، اور یہ حضرات ہمارا مقصود اور منظور نظر رہے، تو پھر عالم آخرت میں جب ہمارے جانے کی باری آئے گی تو وہ ہمارے استقبال کے لیے آئیں گے۔ میں کچھ عرصہ پہلے بیمار ہو گیا، میں نے سوچا کہ اب تو یہ آخری وقت ہے، تو میں سوچنے لگا کہ اب اگر میں چلا گیا تو جہاں جانا ہے وہاں مجھے لینے کے لیے کون آئے گا؟ یہاں سے اگر کوئی امریکہ جاتا ہے، کسی اور ملک میں جاتا ہے، تو پہلے انتظام کیا جاتا ہے کہ وہ فلاں کو فون کرو کہ وہ ایئرپورٹ پر استقبال کے لیے آئیں۔ تو میں اپنے متعلق سوچ رہا ہوں کہ وہاں کون آئے گا۔ سب سے پہلی ہماری والدہ محترمہ مرحومہ کے متعلق خیال گیا، لیکن ساتھ ہی میں نے سوچا کہ جب تک اس دنیا میں تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ستاری فرما رکھی ہے ہم سب پر، بہت بڑی نعمت، تو اس ستاری کے نتیجے میں ماں بھی مغالطے میں رہی بیٹے کے بارے میں۔ اب جب اس عالم میں پہنچ گئی اور خوشی خوشی پہلے دن جب اس نے میرا نامہ اعمال فرشتے سے مانگ کر دیکھنے کی کوشش کی ہوگی تو لاحول پڑھ کر کے واپس کیا ہوگا۔ تو میں نے سوچا کہ ایک آدھ دو دفعے مانگ کر وہ پھر فرشتے سے میرا نامہ اعمال بھی نہیں مانگتی ہوگی اور مایوس ہو گئی ہوگی، تو وہ کیوں لینے کے لیے آئے گی؟ تو جب ماں کا یہ حال، تو پھر اور اولیاء اور انبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان کے متعلق یہ ہمارے لیے تصور اور سوچنا بھی گناہ۔ تو اب یہ اس عالم میں ہمیں جانا ہے تو کون استقبال کے لیے آئے گا اور کیسے ہم اس عالم میں پہنچیں گے؟ اور ہم نے حالات میں پڑھا کہ وہ کسی کے لیے مرحومین میں سے گھر والے، کسی کا شوہر، کسی ابھی ہمارے یہاں انتقال ہوا تو ان کے انتقال سے پہلے کسی نے خواب میں دیکھا کہ ان کے مرحوم شوہر ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کسی کے لیے بیوی پہلے پہنچ چکی ہے وہ استقبال کے لیے کھڑی ہے، جو اولاد جا چکی ہیں وہ استقبال کرتی ہیں، کسی کے پیر و مرشد، کسی کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لاتے ہیں۔ حضرت شیخ قدس سرہ کے دادا جان حضرت مولانا اسماعیل صاحب دہلوی